رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 1 اپریل کا روشن دن قریب آ رہا ہے۔ اسلام زندہ باد کانفرنس کا جوش و خروش، عقیدہ توحید سیمینار کے سلسلہ میں ولولہ رب ذوالجلال کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج مرکز صراط مستقیم میں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے احباب کے ہمراہ رونق افروز ہوئے۔ میں مرکز کے منتظمین، کارکنان اور اپنی طرف سے حضرت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان سنی تحریک وہ عظیم جماعت ہے جس کی شہادتوں کی لازوال داستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے قائدین نے اپنا خون پیش کر کے مسلک اہل سنت کے تشخص کو بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ثروت اعجاز قادری صاحب اس وقت بھی اہل سنت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، پاکستان کے اسلامی تشخص کے دفاع کی خاطر محنت کر رہے ہیں۔ تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری میں بھی آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عظیم مشن کے لیے آپ ہمارے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ گزشتہ سال 25 جنوری کا پنجاب اسمبلی کے سامنے کا دھرنا ہو یا ڈی چوک کا تاریخ ساز دھرنا ہو، ثروت اعجاز صاحب ہر مقام پر ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کے اس عظیم کردار کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام دشمن قوتوں کو جواب دینے کے لیے اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار کا روشن موقع ہے، اور اسی کے اعلامیہ کے سلسلہ میں بندہ ناچیز مختلف سنی قائدین سے مشاورت کر رہا ہے، اور آج اسی خصوصی مشاورت کے لیے ثروت صاحب سے بھی میری ملاقات ہے، اور ہم چاہیں گے کہ 1 اپریل کو وہ تاریخ ساز اعلامیہ پیش کیا جائے جو اہل سنت کے روشن مستقبل کی نوید ہو اور پاکستان کے تحفظ کی دفاع کی دلیل بن کر آئے۔ اور آج مجھے حد درجہ کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے مرکز میں رونق افروز ہوئے۔ رب ذوالجلال آپ کو حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحریک صراط مستقیم پاکستان کے مرکز پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں مجھ سے قبل مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اپنے خوبصورت الفاظوں سے، اپنے خوبصورت موتیوں سے ہمیشہ کی طرح حسب روایت نواز رہے تھے، اور ہم جیسے طالب علموں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ ہماری شہادتوں کا ذکر کیا، ہماری قربانیاں، تو کیوں نہ ہو ہماری قربانیاں ایسی جس کے قائد، جس کے چیئرمین، ہمارے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات علمی، فکری، دانشور ہمارے ساتھ ہوں، جن کی رہنمائی ہو، جن کی شفقت ہو، جنہوں نے تکلیف سے برے وقت میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ جب ایسی لیڈرشپ ہو، ایسی قیادت ہو، تو انشاءاللہ تعالی جو کانفرنس ہو، عقیدہ توحید و سیمینار کانفرنس ہو، یقیناً جو 1 اپریل کو کر رہی ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی یہ خوبصورتی تھی کہ جس انداز سے انہوں نے پوری دنیا میں حق اور سچ کا یہ پرچم بلند کیا، اور ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے شب و روز
حالانکہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے تمام اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ پڑھائی میں میرے کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ وقت زیادہ دینا پڑتا ہے جب اس فیلڈ میں ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا، میں اکثر کہتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی کو سلامت رکھے، ان کے علم میں برکتیں دیں، اور اسی طرح ان کا یہ فیض ہم سب لوٹتے رہیں. ہم لوٹنے آئے ہیں اس فیض کو آج، کہ اکثر میں فون کرتا، میں نے رات کو ان کو اگر فون کیا تو پتہ چلا کہ یہ صبح پشاور کے اندر ہے، صبح فون کیا تو پتہ چلا پنجاب کے کسی اور ضلع میں. تو میں نے کہا حضرت یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے، ہم تو تھک جاتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ سے جس طرح کا اس خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے خواب ہمارے قائدین نے دیکھا، وہ خواب جو ہمارے ساتھیوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، جس مقصد کے لیے شہادت کا سفر چنا، کہ میرے قائد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ چوری کھانے والے نہیں، یہ خون دینے والے سپاہی ہیں. بس اس کی قدر، اس کی عزت جو آپ نے کی، یہ آپ جیسے جس طرح عزت سے اپنے لفظوں سے نوازا، یقیناً وہ میرے پاس اس کا قحط ہے ان لفظوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو بھی یہ وہی موتی سمجھ لیے جائیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، انہی میں شامل کر لیا جائے، جو برکت ہو جائے گی. اور اسلام زندہ باد کانفرنس ہو، توحید عقیدہ توحید اور سیمینار کانفرنس ہو، کہ ان لوگوں کو بتایا جو صرف توحید کا ہر وقت ترانہ پڑھتے تھے کہ توحید ہے کیا چیز، آج ہمیں بتایا، ہم عام سنیوں کو بتایا. اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1 اپریل کو بروز ہفتے کو یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، اور جس طرح اس میں ایک جو چھوٹی سی تجویز ہے کہ وہ اس میں اگر ایڈ ہو جائے، وہ یہ کہ اس دن کوئی ایک شورا کا اعلان کیا جائے، ہم سب اپنے اپنی پارٹیوں کی اپنے منشور کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور ایک ایسا پیغام چلا جائے، کیونکہ جو دور اس وقت سامنے ہے اس میں آپ کی جس طریقے سے آپ یہاں تک ہمیں لے کر پہنچے، یقیناً ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اس کشتی کو پار بھی اللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں لگائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو حالات بن رہے ہیں، ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس پلیٹ فارم کے تحت ہم چاہتے ہیں، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کی قیادت میں اسی پرچم کے سائے تلے 2018 کا الیکشن لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ہو، اور اسی کے تحت ہم سب مل کر حصہ لیں، کہیں پر کوئی کسی قسم کی کمپٹیشن نہ ہو. میں آپ کے جو یہاں پر استقبال ہوا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس وقت، جو آپ نے یہاں جذبہ باہر ہے وہ جذبہ یہاں بھی ہے. تو یقیناً یہ جو طوفان، یہ جذبہ جو یہاں پہ موجود ہے، یہ انقلاب کی نوید سنا رہی ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ اسلامی نظام کا گہوارہ بنے گا، وہ نظام جس میں امن، تعلیم، محبت، عدل، انصاف ہر چیز ہوگی. اور یقیناً یہ آپ کی قیادت سے ہی ہے، اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آج ہم آپ کے پاس چل کر اس لیے آپ کو یہ بتانے آئے کہ ہمارا خون کا آخری قطرہ، ہمارے ایک کارکن کا، ہمارے ایک ذمہ دار کا، وہ آپ کے اس تحریک کے اندر انشاءاللہ شامل ہے، رہے گا، تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں تمام سنی تنظیموں سے، تمام اپنے ذمہ داران سے، اپنے تمام کارکنان سے پرزور اپیل کروں گا کہ 1 اپریل کو انشاءاللہ تعالی اس گراؤنڈ میں پہنچ کر یہ بتانا ہے کہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک نبی کے غلام چلائیں گے. یہ ہمارے اکابرین کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کا خون ہے. انشاءاللہ تعالی اس اپنے خون کو دے کر ان کے اس مشن کو تکمیل تک پہنچائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب کا، آپ کے تمام ذمہ داروں کا، بالخصوص آصف بھائی کا ہے کہ ان کے تبسم سے قیمتی ٹائم مل گیا اور زیارت بھی ہوئی. انشاءاللہ تعالی 1 اپریل کو ہمارے تمام ذمہ دار، ہمارے کارکنان بھرپور طریقے سے جو بھی آپ ہمارے لیے ڈیوٹی لگائیں گے انشاءاللہ اسے انجام دیں گے بغیر کسی اس کی مصلحت کے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ وہ مصلحت پسندی کا شکار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری کانفرنس سے اینڈ ایسا نہ ہو، ہمارے اس میں کم سے کم وہ پیغام چلا جائے جو پیغام ہمیں 1 مارچ کو دینا تھا، اور انشاءاللہ تعالی 1 اپریل کو بھرپور شرکت کریں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انجینئر ثروت اعجاز صاحب نے اپنے جن سچے جذبات کا اظہار کیا، میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو مل جل کر غلبہ اسلام کی خاطر آگے بڑھنے کی اور منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 1 اپریل کو انشاءاللہ گریفن گراؤنڈ مغل پورہ میں جو تاریخ ساز اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس میں ہم پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں آواز احتجاج بلند کریں گے۔ اسلام پر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان سب حملوں کا اللہ کے فضل سے جواب دیں گے۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے ہم پرچم بلند کریں گے۔ 295 کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لحاظ سے شاندار لاہ عمل پیش کیا جائے گا۔ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمہ اور سوشل میڈیا سے گستاخیوں کے سدباب کے لیے انشاءاللہ شاندار اعلامیہ پیش کیا جائے گا، اور پاکستان کے اہل حق اہل سنت و جماعت سنی بنارس کانفرنس کی یاد تازہ کریں گے۔ داتا کے دیوانے، غوث پاک کے مستانے، امام فضل حق خیر آبادی کی کچھار کے شعر، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بیٹے اور حضرت مجدد الف ثانی کے حر انشاءاللہ 1 اپریل کو گریفن گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کر یہ واضح کریں گے کہ پاکستان امریکہ کی کالونی نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے۔ اس دن اہل حق اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر توہین رسالت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دن اسلامیان پاکستان اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت اس بات کا پرچم بلند کریں گے کہ پاکستان کے بارے میں جو اس وقت لبرل اور خودکش بمباروں کا جو تصادم کیا جا رہا ہے، ایک دڑا چاہتا ہے کہ پاکستان کو مندر بنائے اور دوسرا چاہتا ہے کہ پاکستان کو مورچہ بنائے، ہم اعلان کریں گے کہ یہ پاکستان مندر بھی نہیں بنے گا، مورچہ بھی نہیں بنے گا، انشاءاللہ قیامت تک نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان عظیم مقاصد کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت تنظیمات اور شخصیات سے رابطے کیے جا رہے ہیں، پورے ملک میں اس کی مہم جاری ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام کارکنان اہل سنت سے کہ جہاں کہیں بھی وہ اس آواز کو سنیں، آگے اس کو پہنچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ یہ ملک جو 70 سال سے تڑپ رہا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی مانگ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پرنور کیا جا سکے۔ اللہ 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 اللہ